دیکھیں میں اس وقت یہاں کھڑا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں عمران ریاض صاحب کے جو نظریات ہیں یا جو ان کی گفتگو ہے یا جو ان کی اوپینین ہے، جو ان کی رائے ہے، اس کی مخالفت کا ایک سمبل ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے بہت کھل کے ان پہ تنقید کی، اور ان کا بھی بڑا پن ہے کہ وہ ہمیشہ آگے سے اس تنقید کو بڑا پازیٹیولی لیتے ہیں، کبھی کوئی لڑائی جھگڑے والی کیفیت نہیں ہوئی الحمدللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یہ ایک طرح سے لرننگ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب کو کس طرح سے جینا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کے باوجود۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب اپنی جو بات کرتے تھے، جو کہتے تھے، ان کا رائٹ تھا وہ بات کہنا، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک عمران ریاض خان اور ہم سب میں سے ہر ایک کے اس بات کہنے کے حق کا دفاع کریں۔ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنی اوپینین، اپنا نقطہ نظر، اپنی بات، اپنی رائے اس کا اظہار کریں۔ بدقسمتی کی بات یہ جو مجھے سب سے بڑی شرمندگی ہے، اور میں آپ سب کے سامنے، سب جونیئرز کے سامنے بالخصوص اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے صحافی نام نہاد جنہیں ہم آزادی اظہار رائے کا چیمپئن سمجھتے رہے بدقسمتی سے آج تک، ان میں سے اب تک پچھلے 72 گھنٹے گزر جانے کے باوجود عمران ریاض خان کے حق میں کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری، انہیں پابند سلاسل کیے جانے، بلکہ میں کہوں گا کہ جبری طور پر انہیں گمشدہ کیے جانے کی مذمت کر سکتا۔ میں اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ ہم میں سے وہ نام نہاد صحافی جو آج تک باقی صحافیوں کے اٹھائے جانے پر باقی جی وہ لمبی فہرست ہے سر، اگر ایک ہوتا تو میں ضرور نام لیتا، مجھے کوئی آر نہیں ہے، لمبی فہرست ہے۔ آپ کہیں گے میں بالکل اس پہ تسلی سے آپ کے ساتھ انٹرویو میں مجھے نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے، اور آپ سب جانتے ہیں ایک لمبی فہرست ہے، بلکہ سارے کے سارے دوسری جانب کھڑے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک جو مین سٹریم صحافی ہے اس کی جانب سے انفارچونیٹلی مذمت نہیں کی گئی عمران ریاض۔ اور یہ میں بتا دوں، یہ بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ محفوظ ہیں، عمران ریاض خان صاحب کے بچے اگر گھر میں اس وقت تڑپ رہے ہیں، انہیں یاد کر رہے ہیں، ان کی فیملی اس وقت تکلیف میں سے گزر رہی ہے، ہر گھنٹے میں کوئی بری خبر سننے کو مل رہی ہے بدقسمتی سے، اور اللہ کرے ایسی ہر خبر جھوٹ ہو، اور میری اب تک جو خبر ہے اس کے مطابق الحمدللہ تمام خبریں غلط ہیں جو تشویشناک ہیں ان کے حوالے سے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ آپ کے خاندانوں کو، اللہ نہ کرے کہ آپ کے بچوں کو، اللہ نہ کرے آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے والدین کو اس تکلیف میں سے گزرنا پڑے جس تکلیف میں سے عمران ریاض خان صاحب کی فیملی یا ان کے بہن بھائی گزر رہے ہیں۔ سو آج عمران ریاض خان صاحب کا نمبر ہے، آپ نے ماضی میں بھی دیکھا، آئندہ بھی یاد رکھیے کہ آنے والے وقت میں آپ کا نمبر ہوگا اگر آپ عمران ریاض خان صاحب کے لیے نہیں بولیں گے۔ لاکھ اختلاف کریں، میں پھر کہوں گا میں ان سے اختلاف کی علامت کے طور پر یہاں پر موجود ہوں۔ آپ ان کی بات سے 1000% اختلاف کیجئے، لیکن پاکستان کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اگر اسے اٹھایا گیا ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حق دیا جائے، اسے قانونی طور پر اپنا دفاع کرنے کا حق دیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کس بنیاد پر، آئین کی کس کتاب کے تحت، قانون کی کس کتاب کے تحت عمران ریاض خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانے سے روک سکتے ہیں؟ کس طرح سے آپ ان کے باہر جانے کا تمسخر یا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ ایک آدمی کا یہ بنیادی آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ سفری آزادی اختیار کرے، سفری طور پر وہ آزاد ہو، وہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے۔ تو عمران ریاض خان صاحب کو جو قوتیں روکنا چاہتے، تو یاد رکھیے گا یہ بات کہ وہ تمام تر قوتیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ ارشد شریف پاکستان میں رہے، وہ ارشد شریف کی قاتل ہیں، اور اب وہ خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام قوتیں جو عمران ریاض خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانے سے روکنا چاہتی ہیں، اگر کوئی گزند پہنچتی ہے عمران ریاض خان صاحب کو، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر ان کا کوئی بال بھیکا ہوتا ہے، تو وہ تمام تر قوتیں ذمہ دار ہوں گی جو انہیں پاکستان میں رکھنا چاہتی ہیں، بار بار روکنا چاہتی ہیں۔ تو یہ بات ہم سب پر واضح ہو جائے۔ میں پھر کہوں گا اختلاف رائے کا سلیقہ سیکھیے، ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے برداشت کرنا سیکھیے، لیکن خدا کے واسطے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو غیر قانونی طور پر اٹھا لیا جاتا ہے، ایک شخص کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، کوئی ادارہ، کوئی ایجنسی اس کی گرفتاری کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر آپ مذمت بھی نہیں کرتے۔ میں سب سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کی اس طرح اٹھائے جانے کی مذمت کرتا ہوں، اور دوسرے نمبر پر ان نام نہاد صحافیوں کی خاموشی کی مذمت کرتا ہوں کہ جو اس ظلم پر خاموش ہیں اب تک۔ جی بالکل، آصف قصوری صاحب کے علاوہ جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں جو اس وقت گرفتار ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں مرد حضرات بھی ہیں، بلکہ جو مین سٹریم آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے بھائی تک کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اگین وہی بات ہے کہ صرف اس بات پر کہ آپ کی اوپینین کیا ہے،
یعنی یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان سوچتا تھا، یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان بولتا تھا، یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا۔ یہ دنیا کے کسی آئین کے، دنیا کے کسی قانون کے تناظر میں جرم نہیں ہے۔ جرم یہ ہے جو آپ نے عمران ریاض خان کو پابند سلاسل کر کے کیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں اگر بولنے پہ جرم لگتا ہے، اگر بولنے پہ قانون کی کوئی دفعہ نافذ ہوتی ہے تو پھر جتنی بھونڈی پریس کانفرنسز آپ کی حکومت کے اراکین ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ہر لمحہ پابند سلاسل رہے، ہر دن انہیں سزا ہونی چاہیے قانون کی طرف سے۔ تو عمران ریاض خان کا جرم اگر بولنا ہے تو پھر یہ جرم ہم سب کرتے رہیں گے، یہ علم انشاءاللہ سینہ بسینہ پھر چلتا رہے گا، اور یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کوئی جرم ہے، اگر بات کرنا جرم ہے، اگر ذہن کا استعمال کرنا جرم ہے، اگر سوچنا جرم ہے، اگر مخالفت کرنا جرم ہے، اگر اپنی بات کہنا جرم ہے، تو پھر یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یہ جرم کا سلسلہ پھر آپ نہ کسی کو اٹھا کے روک سکتے ہیں، نہ کسی کو گرفتار کر کے روک سکتے ہیں، نہ کسی کو مار کے روک سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے عمران ریاض کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، بس میری سب سے درخواست ہوگی کہ سب لوگ دعا کریں، اسی طرح سے دعا کریں جس طرح اپنے کسی بھائی کے لیے، اپنے کسی فیملی ممبر کے لیے کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں خوش گمانی رکھنی چاہیے، اور خوش گمانی سے اللہ تعالیٰ کی ذات اچھا فرماتی ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی خبریں ہیں ان کی فیملی کے لیے تکلیف دیں، ان کے خاندان کے لیے، ہم سب کے لیے تکلیف دیں۔ جس طرح کی خبریں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ جی گوندل صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک تو اقرار بھائی کا اور اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگ تشریف لائے ہیں، آپ سب یہ ڈیجیٹل جرنلسٹ ہیں جو کام کرتے ہیں، میرے آس پاس جتنے لوگ کھڑے ہیں، اقرار بھائی کا اختلاف انہوں نے مانا۔ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے۔ یہ آپ سب پہ ٹائم آئے گا، صرف اگر آپ خاموشی اس معاشرے میں چاہتے ہیں تو خدا را پاکستان کو قبرستان مت بننے دو۔ یہ زندہ لوگوں کا معاشرہ ہے۔ ہم آج تک سنتے آئے ہیں کہ مارشل لاء کے اندر فلاں صحافی بہت بڑا صحافی تھا، اس کو کوڑے پڑے۔ آخر کیوں کوڑے پڑے؟ اس نے کوئی پوزیشن لی، کوئی بات کی۔ دیکھیں ہم سب لوگ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، ہم سارے پاکستان کی۔ دیکھیں کوئی پالیسی جو آپ مانتے ہیں کل ہم سے غلطیاں ہوئیں تو اس وقت جو لوگ کہتے تھے تو آپ اس وقت ان کو غلط کہتے تھے، آج آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ عمران ریاض ہوں، اقرار بھائی ہوں، نبیل ہوں، کوئی بھی ہو، ہم سب یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کا کوئی جرم ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قانون کو ختم کر دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی نے جرم کیا اس کو چھوڑ دیں۔ میرا جرم ہے، عمران ریاض بھائی کا جرم ہے، کسی کا بھی جرم ہے، ان کو عدالت میں پیش کریں، ہمیں بتائیں ان کا جرم کیا ہے، وہ کہاں پہ ہیں۔ پاکستان اگر یہ کام کرنے، کل تک ہم مذمت کرتے تھے کہ دنیا کے فلاں خطے کے اندر یہ ہو رہا ہے، اگر آپ کے یہ گھر میں ہو رہا ہے تو کل یہ ہم سب کے ساتھ ہوگا۔ اگر عمران ریاض پاکستان کی حقیقت ہے، ان کو کروڑوں لوگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ ریاست کی، یہ میری، یہ آپ کی، معاشرے کی ناکامی ہے کہ اس ملک کا ایک شہری، اس ملک کا وہ آدمی جو بات کرتا ہے وہ غائب ہے۔ آخر آئی جی سے پوچھنا چاہیے، دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کس کے پاس ہے۔ وہ جس کے پاس بھی ہے اس میں آپ اس میں ناکام ہو گئے ہیں۔ تو ہم سب کو آواز اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اٹھانی ہے، جہاں جہاں ہمیں موقع ملے ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اور آج کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں پہ سارے لوگ لائک مائنڈڈ لوگ نہیں ہیں، عمران ریاض کے حق میں بولنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے رہے ہیں۔ فی الحال آپس کی لڑائیاں بعد میں لڑیں گے، اور یہی آج کا میرا خیال اقرار بھائی کا بھی پیغام ہے۔ فی الحال ایک پہ حملہ، سب پہ حملہ تصور کرنا ہوگا، یہ نہیں ہوگا، سب مارے جائیں گے، کسی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ لگتا ہے جیسے قبرستان میں کوئی شخص فوت ہوتا ہے، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، لگتا ہے اسی نے مرنا تھا، اس نے نہیں مرنا، ہم سب نے مرنا ہے۔ تو اسی لیے پکڑا جائے تو اس اکیلے نے نہیں پکڑے جانا، ہم سب نے پکڑے جانا ہے۔ میں آپ کا ڈیجیٹل جرنلسٹ کلب ہو یا دیگر ہمارے جو دوست آئے ہیں ان کی جانب سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس آواز کو یہاں تک نہیں چھوڑیں گے، جس دن تک حسین بھائی بھی آئے ان کو بلا لیں، ذرا بات کریں وہ بھی۔ اور حسین بھائی آپ آگے آ جائیں۔ صرف بات یہ ہے جب تک عمران ریاض گھر نہیں آ جاتے اپنے والد کے پاس اپنے بچوں کے ساتھ، ہم اس علم کو جو ہم نے آج اٹھایا ہے، ٹھیک ہے ہم جس باڈی کے سامنے کھڑے ہیں ہمیں بہت شکوے ہیں ان سے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لونڈے لپاڑے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈالرز کے لیے کام کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ہمیں نہیں چاہیے ڈالرز، ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ اگر آپ صرف اس کو چھوڑ دیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اس کا یہ حق جو ہے اس شہری کا وہ بحال ہونا چاہیے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔